اور نئی نسل اس امت کو دوبارہ کھڑی کر دے گی اور جوانوں کو پیروں کا استاد بنا دے گی۔ شرط یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طرح کی۔ عورت کا کام اولاد کی تربیت، اور یہ اس کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جب عورت اس وظیفے سے غافل ہو جائے یا غافل کر دی جائے تو پھر قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے، قومیں اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہیں۔ مغرب نے اپنی قوم کا جو بیڑا غرق کیا اور آج وہ طوفان بدتمیزی ہماری طرف بڑھ رہا ہے، سب سے پہلے انہوں نے عورت سے یہ جوہر چھینا، سب سے پہلے اس کا حیا چھینا۔ دیکھیے کچھ مرد کے وصف ہیں، کچھ عورت کے وصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوصاف اور دونوں کے اندر کمالات رکھے ہیں۔ کچھ دائرہ خواتین کا ہے، کچھ دائرہ مردوں کا ہے، اور وہ اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں اور خواتین اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہیں۔ وہ اوصاف حمیدہ، وہ اوصاف کمالیہ، اور وہ جو ہے وہ جوہر جو مرد کا مقصوم ہے وہ مرد میں ہونے چاہیے۔ وفا ہے، اس کی سرشت میں جرأت ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے، یہ وہ جوہر ہیں جو ایک مرد کی مروت ہے، یہ اس کی زندگی کا کمال ہے۔ اور عورت کے اندر حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، مہمان نوازی ہے، بچوں کی تربیت ہے، اور اللہ نے سب سے بڑھ کر کے عورت کے اندر اپنے وصف کا عکس رکھا کہ اس کے اندر اپنی شان ربوبیت کا عکس ڈال دیا کہ جس طرح اللہ مخلوق کو پالتا ہے، عورت اپنی نسل کو پالتی ہے، بھوک پیاس کاٹ کے بھی اس کو پالتی ہے۔ مغرب نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کا حیا لوٹا، اس کو بے لباس کر دیا، جو اس کا جوہر تھا، جو اس کی پاکیزگی کا ضامن تھا لباس، اس لباس کو اتار دیا۔ لباس اترا تو حیا باقی نہ رہا، جب حیا باقی نہ رہا تو پھر عصمت بھی باقی نہ رہی، پھر پاکیزگی بھی سلامت نہ رہی، پھر عفت بھی تار تار ہو گئی، اور جب عفت تار تار ہوئی تو پھر اس کی امومت مر گئی۔ ماں ہونے کی ایک خواہش، ماں ہونے کا ایک جذبہ اور ماں ہونے کی ایک صلاحیت جب اس کو بتدریج کس طرح قتل کیا جاتا ہے تو وہ کبھی ماں بن بھی جائے لیکن وہ حقیقی معنی کے اندر ماں کا وہ روپ نہیں دھار سکتی۔ جب حیا کا پردہ اتار دیا گیا، جب عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ تار تار ہو گئی اور کواری لڑکیاں ماں بننے لگیں، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہی جدید ذرائع کے ذریعے قتل کرنے لگی تو امومت کا خون ہو گیا۔ وہ ماں ہونے کا جو جذبہ تھا اس کا خون ہوتا رہا، اور عمر کے ایک حصے میں انہوں نے ایک معاشرتی ضرورت کے طور پہ ماں بننا چاہا بھی، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ اس ماں کی آغوش میں نہیں پلا جو مطلوب تھی، جو فطرت کے قریب تر ماں تھی، وہ ماں ان کو میسر نہیں آئی، اور اس ماں نے پھر دودھ بھی نہیں پلایا۔ اس لیے جو ماں اپنی چھاتی نچوڑ کے بچے کے اندر منتقل کرتی ہے وہ جذبہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو مغرب نے چھین لیا اس کا وہ جوہر، اور اس کی نقالی کے اندر، اس معاشرے کی نقالی کے اندر عورتوں کے حقیقی روپ کو اور حقیقی رنگ کو اور حقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ان کے بدنی نقوش کو واضح کیا، اور عورت کا جو حقیقی جوہر ہے اور حقیقی اس کی صفات ہے وہ پس پردہ چلی گئی۔ اقبال نے بھی اپنے دور کا المیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ ہے عورت سوار۔